ایک اندھیری رات ایک بہتا ہوا صندوق، اور اس صندوق میں تھا ایک ننھا سا بچہ، نہ ماں کا سہارا نہ باپ کا سایہ، صرف ایک خط جس میں چھپی تھی ایک ماں کی فریاد۔ لیکن یہ بچہ کون تھا؟ کس نے اسے دریا میں بہا دیا؟ اور وہ سچ جس نے 20 سال بعد سب کچھ بدل دیا؟ جاننے کے لیے یہ کہانی آخر تک ضرور سنیں۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ بغداد کے شہر بخارا میں ایک علی نامی آدمی رہتا تھا۔ وہ انتہا درجے کا نیک دل اور سادہ لو انسان تھا۔ وہ بسرا کے بازار میں تجارت کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کی دکان پر گاہک بن کر آتا، وہ اس کے ساتھ نہایت نرم لہجے میں بات کرتا۔ اسی نرم رویے اور شیریں لہجے کی وجہ سے باقی لوگوں کی نسبت اس کے پاس زیادہ گاہک آتے تھے۔ اس کی بالکل ساتھ اس کے بھائی فضل کی بھی دکان تھی، جو زبان کا تیز اور غسیلا آدمی تھا۔ اس کی اسی عادت کی وجہ سے اکثر لوگ اس کے ساتھ تجارت نہیں کرتے تھے۔ علی کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا، جبکہ فضل اپنی خالی دکان دیکھ کر علی سے حسد کرتا رہتا۔ کئی بار اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے دکان چھیننے کی کوشش بھی کی اور ہمیشہ یہی کہتا کہ یہ دکان میرے حصے میں آنی چاہیے تھی، جس پر علی اسے سمجھاتا کہ گاہک دکان دیکھ کر نہیں آتا بلکہ دکاندار کی ایمانداری اور لین دین دیکھ کر آتا ہے۔ دن با دن فضل کی نفرت اپنے چھوٹے بھائی کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بھائی شادی شدہ تھے۔ علی کی بیوی بھی اس کی طرح نہایت نیک دل عورت تھی، جبکہ فضل کی بیوی اسی کی طرح بری اور حسد کرنے والی عورت تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر کو اس کے چھوٹے بھائی کے خلاف اکساتی اور کہتی، اب کے بھائی نے اب کے حصے پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اب وہ اب کے بچوں کا حق بھی چھین رہا ہے۔ اب کو کچھ کرنا ہوگا، اگر اب روز کی طرح یوں ہی خالی ہاتھ واپس آتے رہے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ فضل سوچنے لگا کہ وہ کسی صورت اپنے بھائی سے وہ دکان نہیں لے سکتا، کیونکہ ان کے والد نے وہ دکان وصیت میں علی کے نام کر دی تھی۔ حسد اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے لگا۔ کچھ دن بعد علی کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے۔ یہ خبر سن کر فضل کی بیوی اپنے شوہر سے جل کر بولی، اب کو جلد کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ اب کے چھوٹے بھائی کا وارث بھی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ وہ بھی جوان ہو کر اپنے باپ کی طرح ہمارے بچوں کا حق کھائے گا۔ ایک دن فضل نے منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں اپنے بھائی اور اس کے نومولود بچے کو جان سے مار ڈالوں، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ فضل نے کچھ بدماشوں کو پیسے دے کر اپنے بھائی کے گھر بھیجا۔ علی اس وقت گھر پر اکیلا تھا، اس کی بیوی بیٹے کو لے کر اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ان بدماشوں نے پہلے علی کے گھر میں لوٹ مار کی اور پھر علی کو جان سے مار کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ جب یہ خبر علی کی بیوی کو ملی تو وہ فوراً اپنے بیٹے اور وارث کو لے کر واپس اپنے گھر آئی۔ بھائی کو اپنے ہاتھوں سے مرا کر فضل مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہوا وہاں آ گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد علی کو دفنا دیا گیا۔ علی کی بیوی اپنے والد سے کہنے لگی، بابا جان، مجھے اپنے شوہر کے بھائی پر شک ہے۔ اسی نے اپنے سگے بھائی کو محض دولت کے لالچ اور حسد کی بنا پر قتل کروایا ہے، اور اب وہ میرے بیٹے کو بھی مار ڈالے گا۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ بوڑھا باپ اپنی بیٹی اور نواسے کو لے کر اپنے گھر آ گیا، لیکن فضل نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے آدمیوں کو اپنی بھابھی کے گھر بھیجا۔ گھر کے باہر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر علی کی بیوی کو شک ہو گیا، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو لے کر پچھلے راستے سے باہر نکلی اور اسے لکڑی کے ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا۔ اس نے صندوق میں ایک خط بھی رکھا۔ فضل کے آدمیوں نے اس بیوہ عورت کے بوڑھے باپ کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کو رسیوں سے باندھ کر گھوڑے کے پیچھے گھسیٹتے ہوئے فضل کے خفیہ ٹھکانے پر لے گئے۔ شام کے وقت جب اس عورت کو ہوش آیا تو فضل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگا، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ بتایا۔ فضل نے اپنی بھابھی پر ہر طرح کا تشدد کیا، مگر بے سود رہا۔ پھر وہ اسے کہنے لگا، جب تک تم اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی، تم یہاں قید رہو گی۔ اس کے بعد فضل نے اپنے بھائی کے مکان اور دکان پر قبضہ کر لیا۔ ظلم کی انتہا دیکھ کر فضل کی بیوی بہت خوش تھی۔ انہوں نے ناجائز خون بہا کر سب کچھ ہتھیا لیا تھا۔ سچ کہتے ہیں، لالچ اور حسد انسان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں۔ دوسری طرف علی کی بیوی نے اپنے بیٹے کو جس صندوق میں ڈال کر دریا میں بہایا تھا، وہ صندوق بہتا ہوا ایک بستی سے گزرا۔ اس بستی میں ایک چرواہا دریا کے کنارے اپنی بکریوں کو پانی پلا رہا تھا۔ اس نے جب صندوق کو بہتا دیکھا تو اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اس نے فوراً دریا میں بہتے ہوئے صندوق کو پکڑ لیا۔ جب اس نے صندوق کھولا تو اس میں ایک ننھا منا پیارا سا بچہ تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ فوراً صندوق لے کر بکریوں کو موڑتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔
آج وہ معمول کے خلاف جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ اور دوستو، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آگے کیا ہوا، وہ بچہ کون بنا، ماں کا کیا ہوا، اور فضل کا انجام، یہ سب کچھ جاننے کے لیے کہانی کا اگلا حصہ ضرور دیکھیے۔ اگر کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چرواہے کی بیوی اپنے شوہر کو اتنی جلدی آتا دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگی، آج اب جلدی کیسے آ گئے، اور یہ اب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ چرواہے نے جلدی سے وہ صندوق چارپائی پر رکھا۔ جب اس کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ اس نے فوراً بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ چرواہے کی بیوی اس بچے سے ایسے پیار کر رہی تھی وہ جیسے وہ اس کا اپنا بیٹا ہو۔ وہ فوراً اپنے شوہر سے پوچھنے لگی، اب یہ بچہ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ بچہ تو کسی بڑے گھرانے کا لگتا ہے۔ جس پر چرواہا کہنے لگا، میں یہ بچہ کہیں سے نہیں لایا، میں تو ندو کے کنارے بکریوں کو پانی پلا رہا تھا جب میں نے یہ صندوق پانی میں بہتا ہوا دیکھا اور اس کے اندر یہ بچہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے اس بچے کو لاوارث سمجھ کر گھر لے آیا۔ اس نے وہ خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، میں اپنے بیٹے محسن کو ایک فرعون صفت انسان سے بچانے کے لیے پانی میں بہا رہی ہوں۔ جس کسی کو بھی یہ ملے اسے اپنا بیٹا بنا کر پرورش کرنا۔ اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، شاید اب میں بھی نہ رہوں۔ افسوس کہ میں اپنے بیٹے کو نام کے سوا کچھ نہیں دے سکی۔ یہ الفاظ پڑھ کر خط مکمل ہو گیا۔ چرواہے نے وہ خط اور صندوق ایک پرانے کمرے میں چھپا دیا اور اس بچے کی پرورش کرنے لگا۔ چرواہے نے محسن کی بہت اچھی پرورش کی۔ چند سال بعد محسن جوان ہو گیا۔ وہ نہایت طاقتور اور لمبے قد کا مالک تھا۔ چرواہا اب بوڑھا ہو چکا تھا، محسن اب خود بکریاں چرانے لگا۔ اس نے نہ صرف مویشیوں کی تعداد میں اضافہ کیا بلکہ چرواہے کے گھر کے حالات بھی بدل دیے۔ اس نے اسی پیشے سے چرواہے کو ایک بڑا سا گھر تعمیر کروا دیا۔ ایک دن چرواہا بیمار پڑ گیا۔ اس نے محسن کو پاس بلایا۔ محسن بوڑھے کو بیمار حالت میں دیکھ کر کہنے لگا، چلیے میں آپ کو طبیب کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ بوڑھا چرواہا کہنے لگا، بیٹا میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی ابا جان، میں سن رہا ہوں۔ بوڑھا چرواہا بولا، بیٹا آج میں تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارا سگا باپ نہیں ہوں۔ محسن حیرت سے بوڑھے چرواہے کو دیکھنے لگا۔ یہ صندوق جو تمہارے سامنے پڑا ہے آج سے 20 سال پہلے ندی میں بہتا ہوا ملا تھا، اور اس صندوق میں تم تھے۔ تمہارے سگے ماں باپ کوئی اور ہیں، اور یہ خط تمہاری ماں کا ہے۔ کسی نے تمہارے والد کو قتل کر دیا اور تمہاری ماں نے تمہاری جان بچانے کے لیے تمہیں ندی میں بہا دیا۔ بوڑھے نے وہ خط محسن کو دے دیا۔ محسن نے وہ خط پڑھا تو گمگین ہو گیا۔ بیٹا میں نے تمہیں اس خط کے مطابق پالا اور جوان کیا، نہ جانے کب میری آنکھیں بند ہو جائے، اس لیے میں نے تمہیں یہ بڑی حقیقت بتا دی ہے۔ تمہیں اپنے اصل گھر والوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے، شاید تمہاری ماں کو تمہاری سخت ضرورت ہو۔ محسن چرواہے سے کہنے لگا، بابا یقیناً میں اپنی ماں کو ضرور تلاش کروں گا، لیکن جس محبت اور شفقت سے آپ نے مجھے پالا ہے اب ہمیشہ میرے لیے میرے اصل باپ جیسے ہی رہے گے۔ اس کے بعد محسن طبیب کو گھر لے آیا۔ جب بوڑھے کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے محسن سے کہا، بیٹا اب تمہیں سفر پر روانہ ہونا چاہیے۔ محسن نے چرواہے کی بات مان لی۔ اس نے وہ خط جیب میں رکھا، ضروری سامان ساتھ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ اسی ندی کے راستے سے ہوتا ہوا تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا جا رہا تھا۔ راستے میں آنے والی ہر بستی میں وہ کام کرتا اور وہاں کے لوگوں سے اپنے والدین کے بارے میں پوچھتا، لیکن اسے کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار چلتے چلتے وہ ایک دور دراز بستی جا پہنچا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا۔ وہ بوڑھا شخص اسی بستی کا امام تھا۔ محسن اس کے قریب گیا اور نہایت شفقت سے سلام کیا۔ بوڑھے نے جواب دیا اور کہا، بیٹا میں نے تمہیں پہلی بار اس بستی میں دیکھا ہے، کہو کیسے آنا ہوا؟ محسن نے جواب دیا، جی بابا جی میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے یہاں کسی کی تلاش ہے۔ امام نے کہا، بیٹا بتاؤ کس کی تلاش ہے؟ محسن نے وہ خط بوڑھے کو دکھایا۔ خط پڑھ کر امام فوراً سمجھ گیا اور کہنے لگا، بیٹا تم تو علی کے بیٹے ہو، تمہاری ماں کا نام شبانہ ہے، تمہارا باپ میرے پیچھے ہی نماز پڑھا کرتا تھا لیکن اسے بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد تمہاری جان بچانے کے لیے تمہاری ماں نے تمہیں ندی میں بہا دیا۔
वो बूढ़ा इमाम मोहसिन को गिले से लगा कर रोने लगा और कहने लगा, बेटा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे ताया ने किया है। वो तुम्हारे बाप से हसद करता था। इसने तुम्हारे बाप को कत्ल करके सारी जायदाद हथिया ली। फिर वो तुम्हें भी मारने के दर पे था। और दोस्तों, अब क्या होगा? क्या मोहसिन अपनी माँ को आज़ाद कर पाएगा? क्या वो अपने ताया फजल से बदला लेगा? क्या वो हक और बातिल की इस जंग में सुरखरू होगा? ये सब जानने के लिए कहानी का आखिरी हिस्सा जरूर देखना। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मोहसिन के लिए दुआ जरूर लिखें। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। यही वजह थी कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें नदी में बहा दिया। इसने तुम्हारी माँ को भी कैद कर लिया और इस पर जुल्म और सितम करता रहा, तुम्हारे बारे में पूछता रहा, लेकिन इस अल्लाह की बंदी ने अपनी जुबान से एक लफ्ज भी ना निकाला। वो अब भी इस बस्ती के बीचों बीच एक पुरानी हवेली में कैद है। अब इस पर इतनी सख्त निगरानी नहीं होती, तुम इसे बचा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मोहसिन ने वही दरख्त के नीचे अपना घोड़ा बांधा और इमाम को साथ लेकर इस हवेली की तरफ रवाना हुआ। वो सीधा हवेली के एक पुराने कमरे में दाखिल हो गया, जहां एक बूढ़ी औरत रस्सियों में जकड़ी जमीन पर बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत को इस हालत में देखकर मोहसिन चीख उठा। वो फौरन इसे खोलने लगा। वो औरत कहने लगी, बेटा, तुम मुझे क्यों आजाद कर रहे हो? ये शख्स बहुत जालिम है, कहीं ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। तुम क्यों एक बुढ़िया के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो? मोहसिन ने इस औरत के पाँव चूम लिए और कहा, नहीं अम्मा जी, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर वो फौरन बूढ़ी औरत को लेकर वापस इसी दरख्त के नीचे आ गया जहां इसका घोड़ा बंधा हुआ था। इसके बाद इमाम उन्हें अपने घर ले गया। वो बूढ़ी औरत बार बार मोहसिन से कह रही थी, बेटा, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? इमाम बूढ़ी औरत से कहने लगा, शबाना बहन, ये लड़का तुम्हारा बेटा है। ये तुम्हारा मोहसिन है। तुम्हारा बेटा वापस आ गया है। इसने तुम्हें ढूंढ निकाला है। शबाना हैरत में डूब गई। इसे अपने कानों पर यकीन ना आया। नहीं इमाम साहिब, आप झूठ बोल रहे हैं। मोहसिन ने फौरन अपनी जेब से वो खत निकाला जो इसकी माँ ने लिखा था और इसके सामने रख दिया। बूढ़ी औरत अपना लिखा हुआ खत देखकर जार ओ कितार रोने लगी। वो फौरन उठी और अपने बेटे को गिले से लगा लिया। मेरा बुच्चा, तुम कितने जवान हो गए हो। शायद खुदा ने मुझे सिर्फ इसीलिए जिंदा रखा कि वो मुझे दोबारा तुमसे मिलवाए। बेटा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, कहीं तुम्हारा ताया तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन मोहसिन कहने लगा, अम्मा जान, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है और जो विरासत इसने हमसे छीनी है वो भी वापस लेनी है। उन्होंने वो रात इमाम के घर गुजारी। अगले दिन मोहसिन अपनी वालिदा को लेकर काजी की अदालत में पहुंचा और अपने ताया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। काजी ने फौरन फजल को तलब कर लिया। फजल, शबाना और नौजवान मोहसिन को देखकर हैरत में पड़ गया। काजी फजल से पूछने लगा, तुम पर कत्ल का इल्जाम है और ये भी कि तुमने किसी की जायदाद पर कब्जा किया है। फजल झूठ बोलते हुए कहने लगा, नहीं काजी साहिब, मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ना ही किसी की जायदाद पर कब्जा किया। मैं तो अपने भाई की विरासत की हिफाजत कर रहा था क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है। जिस पर शबाना बोली, नहीं काजी साहिब, ये आदमी झूठ बोल रहा है और जो लड़का आपके सामने खड़ा है ये मेरा बेटा है। यही इस जायदाद का असल वारिस है। इसने पहले मेरे शौहर को रास्ते से हटाया, फिर मेरे बेटे को भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे नदी में बहा दिया। फिर इसने मुझे भी कैद कर लिया और पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया। मेरे बेटे को अल्लाह ने बचा लिया और आज 20 साल बाद इसने मुझे खून लिया है। ये खत मैंने अपने बेटे के साथ संदूक में रखा था, वो इसके पास मौजूद है और इस सारी बात का गवाह ये इमाम है। इमाम ने भी फजल के खिलाफ गवाही दे दी। ये सब मंजर देखकर फजल के होश अलिफाड़ गए। इसे कभी गुमान भी ना था कि जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो कानून के शिकंजे में आ जाएगा। काजी ने फजल को सजाए मौत, फांसी का हुक्म सुना दिया और अली की वो तमाम जायदाद जिस पर फजल ने नाजायज कब्जा किया था मोहसिन के हवाले कर दी। फजल अपने अंजाम को पहुंचा। मोहसिन अपनी माँ को लेकर अली के पुराने घर आ गया और अपने बाप का वो कारोबार संभाल लिया जिस पर ताया ने कब्जा किया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद और लालच इंतहाई बारी चीजें हैं। ये इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। जो इंसान हसद करता है वो अपने सगे भाई की खुशी और कामयाबी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता।
وہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اللہ کی پکڑ میں ضرور آتا ہے۔ حرام طریقے سے حاصل کیا گیا مال کبھی فائدہ نہیں دیتا، اور جسے اللہ رکھے اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فضل نے لاکھ کوشش کی محسن کو ختم کرنے کی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اس نے اسے زندہ رکھا اور اس کے ذریعے ظلم کو ختم کر دیا۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں سے شیئر کرے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔